پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پیارے سامعین، شاہین غوری اور ندیم شاکر کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ تو کہیے سامعین، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل کا تجربہ کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک نہایت ہی اہم سوال پر غور کریں گے جسے مختلف لوگ ابتدا ہی سے پوچھتے چلے آ رہے ہیں۔ تقریباً ہر زمانے میں لوگ اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے ہیں۔ ندیم صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ جی ہاں شاہین، آج آپ کے چہرے سے بہت خوشی دکھائی دے رہی ہے اور آپ بہت پرجوش نظر آتی ہیں۔ اب آپ بتا رہی ہیں تو اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے سامعین کو بتا دیں کہ وہ کون سا سوال ہے جو اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک لوگ اس پر بحث کرتے ہیں۔ چلے میں ہی بتا دیتی ہوں ندیم صاحب۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا موت کے بعد زندگی ہوتی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ شاہین، آپ نے بہت ہی دلچسپ موضوع چھیڑا ہے۔ مختلف لوگ اس سلسلے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو بس یہی اختتام ہے اور اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ وہ موت کے بعد زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس میں اور جنگل کے کسی حیوان کے مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں آپ بھی ایسے ہی کسی تصور کے حامل تو نہیں؟ سامعین، اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو یسوع کی مصلوبیت یعنی اس کے صلیب چڑھنے کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جھوٹے گواہوں نے اس پر الزامات عائد کیے اور سپاہیوں نے لے جا کر اس کا مذاق اڑایا، اسے کوڑے مارے، اسے بری طرح سے پیٹا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل لگا کر اسے ایک صلیب پر چڑھا دیا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس پردرد لمحے کی شدت کو لفظوں میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ سامعین، یسوع کو دو چوروں کے درمیان مصلوب کیا گیا اور اس کی موت کے بعد ایک دولت مند شخص نے اس کی لاش کو لے کر اپنی ہی قبر میں دفن کر دیا۔ ان دونوں باتوں کے تعلق سے پیشن گوئی موجود تھی جو یسوع کے دنیا میں آنے سے تقریباً 800 سال پہلے یسوع نبی نے کر دی تھی۔ سبت کا دن جو خدا کی نظر میں پاک دن تھا، اس کا آغاز ہر جمعہ کی شام 6 بجے ہو جاتا تھا، اور یہودیوں کے مذہبی رہنما نہیں چاہتے تھے کہ یسوع کی لاش پاک دن میں صلیب پر لٹکی رہے، سو اس کے جسم کو جلدی سے اتار لیا گیا اور ایک سفید مہین چادر میں لپیٹ کر ارمتیا کے رہنے والے یوسف کی قبر میں رکھا گیا اور ایک بہت بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا دیا گیا۔ جی ہاں شاہین، اور چونکہ یسوع کی لاش کو جلد بازی میں قبر میں رکھا گیا تھا، اس لیے اتنا وقت نہ مل سکا کہ اچھے طریقے سے مسالہ جات لگا کر اسے دفن کریں۔ اسی غرض سے عورتیں اتوار کی صبح تڑکے ہی یسوع کی قبر پر آئیں تاکہ اس کی لاش پر مسالہ لگا کر اس کے جسم پر اچھے طریقے سے کپڑا لپیٹیں۔ لیکن جب عورتیں یسوع کی قبر پر پہنچی تو ایک بڑا بھونچال آیا اور انہوں نے قبر کے نزدیک آ کر دیکھا کہ قبر کے آگے سے پتھر لڑکا ہوا تھا اور خداوند کا فرشتہ قبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ذرا سنیے کہ مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 1 تا 6 آیت میں کیا درج ہے۔ اور جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ پیارے سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بھی پہلے سے ہی پیشن گوئی ہو چکی تھی؟
سنیے کہ داؤد نے زبور 16 اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ اور زبور 30 اس کی 3 آیت میں بھی لکھا ہے، اے خداوند تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں۔ اور اسی طرح 41ویں زبور کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پر تو اے خداوند مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر تاکہ میں ان کو بدلا دوں۔ اور ندیم صاحب، یسوع نے خود بھی تو یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ قتل کیا جائے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کی 18ویں تا 22ویں آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا فرمایا ہے۔ یوں لکھا ہے کہ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ اور یہ قول یہی تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیوں نہ ایک خوبصورت گیت سنیں۔ جی سامعین، اور پروگرام کا بقیہ حصہ ہم گیت کے بعد آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ جیسا میں ہوں بغیر اقبال، پر تیرے لہو سے حیات، اور تیرے نام سے ہے نجات، مسیح میں آتا جیسا میں ہوں کنگال بدکار، کمزور نالائق اور لاچار، اب تیرے پاس ہے مددگار، مسیح میں آتا شک و خوف سے بے اوسان، اندیشوں سے بے حد حیران، مسیح میں آتا جیسا میں ہوں قبول کر لے، معافی اور تسلی دے، صرف تیرے ہی وسیلے سے مسیح میں آتا ساتھیوں، پروگرام کے شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا موت کے بعد زندگی کا کوئی وجود ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں اور بھی سیکھی ہیں، اور یہاں پر بھی خدا کا کلام بیشتر مقامات پر ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے
کہ موت کے بعد زندگی کا وجود ہے، اور یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ موت کے بعد زندگی موجود ہے۔ یسوع کے جی اٹھنے کے متعلق پیشن گوئی موجود تھی، اور پھر جیسا بیان کیا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ وہ عورتیں جنہوں نے یسوع کو جمعہ کے روز مرنے کے بعد دفن ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اتوار کے روز اس کی قبر کو خالی پایا، اور اسی صبح یسوع خود ان پر ظاہر ہوا اور ان سے ہم کلام ہوا۔ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 9 تا 10 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ یسوع صرف ان عورتوں پر ہی جو یسوع کی لاش پر خوشبودار چیزیں لگانے آئی تھی ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ان 2 افراد پر بھی ظاہر ہوا جو اماؤس کی طرف جا رہے تھے، اور بعد میں وہ اپنے رسولوں پر بھی ظاہر ہوا جو اس بالا خانے پر جمع تھے، اور پھر وہ بہت سے اور لوگوں پر بھی ظاہر ہوا۔ پالوس رسول خداوند یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب کی 3 آیت سے لے کر 6 آیت تک یوں بیان کرتے ہیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ عزیزو، وہ اہم بات جو آج کے روز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یقینی طور پر خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ بہت سے لوگ جو یسوع کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، انہوں نے اسے صلیب پر چڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر اسے زندہ ہونے کے بعد بھی دیکھا، اور ہمارے پاس ان کی گواہی موجود ہے جو خدا کے کلام بائبل میں موجود ہے۔ شاہین، میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا ندیم صاحب، پھر جلدی سے اس خوشخبری کو ہمارے سامعین کو بتائیں۔ وہ خوشخبری یہ ہے جس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے اور اپنا بھروسہ اس پر قائم کرتا ہے، وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھے گا، کیونکہ موت کے بعد زندگی موجود ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم یسوع پر ایمان لائیں گے تو ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ تو پیارے سامعین، کیا آپ بھی موت کے بعد زندگی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس خوشی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جو اس سچائی کو جاننے سے حاصل ہوتی ہے کہ جسمانی موت اختتام نہیں ہے؟ کیا آپ جسمانی موت کا سامنا بغیر خوف کے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا ایک دن آپ کو بھی مردوں میں سے اسی طرح زندہ کرے کہ جیسے اس نے یسوع کو زندہ کیا؟ یاد رکھیے کہ موت کے بعد زندگی کا وجود ممکن ہے۔ خدا ہر اس شخص کو زندہ کرے گا جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے۔ یسوع اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرے۔ اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اور اگر آپ اسے اپنی زندگی کا مالک مان لیتے ہیں، تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ تک قائم رہنے والی زندگی کی امید مل جاتی ہے۔ پیارے سامعین، اگر آپ چاہیں تو آج ہی یسوع کے پیروکار بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے، یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو شیطان کی راہوں کو چھوڑ کر پورے دل سے یسوع کے پیروکار بن جانے کی ضرورت ہے۔ جی سامعین، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا ایڈریس نوٹ کر لیں تاکہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ پروگرام کا ایڈریس ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 030533777310۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں شاہین اور ندیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔